اللہ رب ذوالجلال نے بھی کئی مقامات پر ان لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے کتا کہا ہے۔ آپ جب ایک انسان سے کتا نہیں سن سکتے اور برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہی چیز اللہ رب ذوالجلال بھی کبھی کبھی آپ کی کسی کرنی کی وجہ سے آپ کو کہتا ہے تم کتے جیسے ہو، بلکہ بعض مقامات پر تو کائنات میں جتنے جانور ہیں آپ بھی کسی کو کہتے ہو ارے تو جانور ہے، اللہ نے کہا وہ جانور ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سا بد عمل ہے، وہ کون سا ہمارا کردار ہے جس کی وجہ سے ہم کو کتے جیسا کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بات ہمارے اندر موجود ہو کہ ہم جانور ہو گئے ہوں اللہ کی نظر میں، کہیں ایسا تو نہیں وہ بات ہمارے اندر موجود ہو کہ ہم کتے جیسے ہو گئے ہوں اللہ کی نظر میں۔ اگر واقعی ہم کتے جیسے اور جانوروں جیسے ہو گئے ہیں، تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے تو ہم کو وہ چیز چھوڑ دینا چاہیے جس سے ہم کتے بن رہے ہیں، ہم کو وہ چیز ختم کر دینا چاہیے جس سے ہم جانور بن رہے ہیں۔ آؤ وہ چیز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے کتے جیسا جانوروں جیسا کہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے اندر وہ بدعمالیاں اگر آ گئی ہیں جس سے ہم جانوروں جیسے کتے جیسے ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کے اندر، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ سورہ اعراف، قرآن کریم، اللہ کا کلام۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بہت سے ایسے انسان ہیں اور بہت سے ایسے جن ہیں، انس و جن کے لیے ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ عبادت اللہ کی انسان کرتا ہے، جن کرتا ہے، اور بھی کائنات کے تمام کرتے ہیں، لیکن یہ شریعت، یہ قرآن صرف انس و جن کے لیے نازل ہوا ہے، چڑیوں چروٹوں کے لیے نہیں، درندوں اور چرندوں کے لیے نہیں، کیڑے اور مکوڑوں کے لیے نہیں، اشجار درختوں کے لیے نہیں، اور یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے لیے نہیں، دریا ہیں ان کے لیے نہیں، انس و جن کے لیے۔ ہم نے بہت سے ایسے انس اور بہت سے ایسے جن کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، بہت سے من الجن والانس، کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ہم نے ان کو جہنم ہی کے لیے بنا رکھا ہے۔ لیکن یہ تو ظلم ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال انسانوں کو بنائے، جناتوں کو بنائے اور ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ تم جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہو، یہ تو ناانصافی۔ آگے اللہ نے فرمایا ناانصافی نہیں بلکہ میرا قانون ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ انصاف ہوتا ہے، بے ایمانی نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ تو یہاں بھی بے ایمانی نہیں، ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ جہنم کے لیے کیوں ہے انس و جن۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، پہلی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان سنانے والے سناتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن وہ ان کے دلوں میں نہیں اترتا۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لو، گھوم پھر کر علماء تقریریں کر رہے ہیں، عصر کے بعد درس حدیث ہو رہا ہے، فجر کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے، لیکن وہ ہے کہ اڑ کے چلا جاتا ہے، وہ ہے کہ اڑ کے چلا
جاتا ہے، اور اگر کبھی بیٹھا بھی رہتا ہے 1 گھنٹے کے بعد اس سے پوچھو کیا سنا، وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام اور اس کے نبی کا فرمان پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے دل میں نہیں اترتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ تو دل کی بات ہے، لیکن اب کانوں کی سنو، اس کا کام الگ ہے، اس کا فنکشن الگ ہے۔ جب اس کو سنانے والے کچھ سناتے ہیں، کانوں میں بھی اس کے نہیں اترتا کہ وہ سن لے اور اس کو یاد رکھے، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ 2 باتیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور جب اس کو کوئی اچھی چیز دکھائی جاتی ہے، وہ اللہ کی نشانیاں، قرآن بھی ایک نشانی ہے، حدیث بھی ایک نشانی ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بھی ایک نشانی ہے، حجر اسود بھی ایک نشانی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اور تمام ایسے شہر ہیں جہاں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے۔ فرمایا جب اس کو کوئی اللہ کی نشانی دکھائی جاتی ہے تو وہ بھی اس کو نظر نہیں آتی، دل بھی بیکار، آنکھ بھی بیکار، کان بھی بیکار۔ جب یہ تینوں چیزیں بیکار، تب اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا کہا؟ اولئک کالانعام، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کان کھول کر تم یہ بھی سن لو، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو، یہ تینوں خصلتیں جن کے اندر موجود ہوں، دل میں بھی نہ اترے، ان کے کان میں سنائی دے تو وہ بھی اندر پوری پیوست نہ ہو، اور آنکھ سے دکھائی دے وہ بھی سمجھ نہ پائیں، تو ان کو یہ بتا دو اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک کالانعام، یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ ہو گئے جانور؟ اس وقت جو بھی کائنات میں کوئی ایسا ہو، سنتا ہو دل میں نہ اتارتا ہو، سنتا ہو کان میں پوری نہ داخل ہوتی ہو، آنکھ سے دیکھتا ہو اس کو سمجھ میں نہ آتا ہو، بس نگاہ پھیر کر چل دیتا ہو، ارے ہوگا یار، تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کائنات کا، اس روئے زمین کا کوئی دانشور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ رہے، یہ ہم سب کا رب ذوالجلال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، اولئک کالانعام، آپ کہہ دو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ اگر جب ہندو مذہب کی کتابوں کی طرف آپ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کو ملے گا، ایک جگہ میں نے مطالعے میں یہ بات آئی، وہاں سنسکرت کے الفاظ سے پشو ریو سہ دیوانام، وہاں بھی یہی چیزیں گنواتے کہ جو ایشور کی اپاسنا نہیں کرتا، پوجا نہیں کرتا، بھکتی نہیں کرتا، فرما برداری اور اطاعت نہیں کرتا، پشو ریو سہ، وہ بالکل جانوروں کی طرح ہے، سہ طرح، پشو ریو سہ دیوانام، وہ بالکل جانوروں کی طرح ہے، بالکل جانوروں کے سامان ہے، اور ملتا جلتا بھی ہے، پشو ریو سہ دیوانام، اور اولئک کالانعام، ملتا جلتا ہے، ہم وزن بھی ہے عربی اور سنسکرت۔ وہ لوگ غور کریں جو سنتے ہیں دلوں میں نہیں اتارتے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، نوٹوں کی گڈیوں میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کو گنتے رہتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، اپنے مال کو گنتے رہتے ہیں، وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور ان کا حساب و کتاب یہ کہتا ہے کہ بس یہی ہمیشہ کی زندگی، نہ، ایسے لوگ بالکل جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ ایک تو یہ آیت ہوئی، دوسری ایک آیت اور سنو، اسی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 175 ہے، اللہ رب ذوالجلال اس دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔
ابھی سارے جانوروں کی مثال دی تھی. اللہ رب ذوالجلال ان کے بارے میں کہتا ہے. اب میں نے دوسری بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین کتے جیسا کہتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کہہ دے. غور و تدبر کرو, یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے, یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے. یہاں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اور مقام شرم سے ڈوب مرنے کا نہیں تو اور کیا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس شخص کا حال پڑھ کر ان کو سنائیے, پڑھ کر ان کو سنائیے. اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے, اگر اس ہسٹری پہ بیان ہو تو گھنٹوں لگ جائیں گے. پڑھ کر سنانے کا حکم ہے. پڑھ کر, چاہے کتاب میں دیکھ کر پڑھ کر لوگوں کو تعلیم دو, اور چاہو تو پھر ایسے ہی جیسے میں بن کتاب کے آپ کو تعلیم دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی عالم ہو, یہ قرآن سے ثابت ہے. آج لوگ جب کتاب لے کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ملا ٹھلا یہی, ان کو کچھ ہے ہی نہیں. کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان ملا لوگوں کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم برباد ہوتا ہے, چلو چلو. اور شیطان یہی دل میں ڈال چکا تھا, لیکن شیطان صفت انسانوں کے منہ سے بھی یہی جملے نکلتے ہیں. ان کو خوف خدا نہیں ہے, ان کو خوف خدا کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پالن کرنا چاہیے, اس کی لاج رکھنا چاہیے. شریعت کی لاج, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی لاج, ہمارے صحابہ کے گردن کٹانے کی لاج, ہماری صحابیات کی گردنیں کٹانے کی لاج رکھنا چاہیے. گویا کہ ایسا شخص ان سب کی لاج نہیں رکھتا ہے, ان کا تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے, شریعت کا تمسخر اور دین کا مذاق اڑاتا ہے. یہ نبی کو حکم ملا تھا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس شخص کا حال ان کو پڑھ کر سنائیے. اتلو کے معنی پڑھنا ہوتا ہے. 21واں پارہ جب شروع کرو گے تو وہاں بھی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کریے, پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب اس میں سے. قرآن کو دیکھو, جگہ جگہ اس کتاب کو پڑھو. میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا خاص کام یہ ہے, یہ لوگوں کو ظلمت سے نکالتی ہے, اندھیرے سے نکالتی ہے, روشنی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف کب لے جائے گی؟ تبھی تو لے جائے گی جب تم اس کو پڑھو گے. جگہ جگہ پڑھنے کا حکم ہے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے. کس شخص کا حال سنائیے؟ کس شخص کا؟ اس کا کوئی حوالہ, اس کا کوئی ذکر. قرآن شریف میں جب آپ جاؤ گے, وہ بڑا طویل موضوع ہو جائے گا, تو پیچھے سے کچھ ایسے ناہنجار لوگوں کا بیان آ رہا ہے جس میں ان کو اللہ کی آیتیں بتائی گئیں اور ان کو سمجھایا گیا, لیکن انہوں نے سننے کے بعد اس کو اپنی طرف سے پھینک دیا, دور کر دیا ان کو, اور اس کا پالن نہیں کیا. تارے چھوڑو, ان میں کیا رکھا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے, آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, جس کو میں نے اپنی آیتیں دی. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, ہم نے جس کو اپنی آیتیں دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اور جب ہم نے اس کو اپنی آیاتیں دی اور اس نے لے لی. سیاق و سباق سے اس آیت کی یہی معلوم ہوتا ہے, تفسیریں اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس نے اس کو دی, اس نے لے لی, لیکن کچھ مدت کے بعد اب آگے نقشہ کیا ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اس نے بالکل ہی اپنی طرف سے نکال دی, دور کر دی. لے لی, دور کر دی. ذرا اپنے بارے میں بھی ایسے ہی غور کرتے رہنا کہ ہم نے بھی لی, قرآن شریف بڑی عزت سے ہاتھ میں لیا,
رمضان شریف میں لیا، کہیں ضرورت پڑ گئی تب لیا. یہ بدعت کرنے والے، یہ بدعتیے لوگ جو قرآن خوانی کرتے ہیں صرف پیسوں میں، ذرا بمبئی وغیرہ میں، بنگلور میں، حیدرآباد میں، بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو، بڑا مال ملتا ہے. فون کیا جاتا ہے کہ آؤ 25 کو لے کر آؤ، 21 کو لے کر آؤ، 16 کو لے کر آؤ. پیسے فکس ہوتے ہیں، بڑے عزت اور احترام سے قرآن ہاتھوں میں لیا جاتا ہے، اس کے بعد پڑھا اور اس کے بعد چھٹی. اللہ رب ذوالجلال ان جیسے تمام لوگوں کے لیے یہ ذکر کر رہا ہے کہ لیا، آیتیں لی، فانسلخ منہا، اس کو پھر بالکل دور کر دیا، چھوڑ دیا. تو اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اللہ رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اس نے دیکھا اس نے آیتیں چھوڑ دیں، اب کیا کریں؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یہ نہیں کہ وہ شیطان کی اتباع کرنے لگا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے، بعد میں کرے گا، لیکن پہلے وہ لگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور جب وہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں شمار ہونے لگا. اللہ نے کہا یہ گمراہ ہو گیا، گمراہوں میں لکھ دو. یہ بات پوری ہوئی. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر وہ ان آیتوں کو پکڑے رہتا. آیتوں کو پڑھنے کا یہ مطلب نہ سمجھنا آپ کے ذہن میں ہو کہ قرآن شریف پکڑ لیا، بس پکڑ لیا، اس کو ہاتھ میں لے لیا، روز پڑھ لیا، آسام میل اور طوفان میل کی طریقے سے بس کافی ہو گیا. نا، قرآن شریف کو پڑھنے کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا بھی ذکر ہے. یہ نہیں صرف پڑھنا، سمجھنا، اور اسی حساب سے اللہ کی آگے بات چلتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ ان آیات کو پکڑے رہتا، انہی پر قائم اور دائم رہتا، تو ہم اسے اس کی برکت سے، اس پر چلنے کی وجہ سے بڑا اونچا اور بلند مقام عطا فرماتے. وَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن ہوا بالکل اس کے الٹ، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ دنیا میں لگ گیا، دکانوں میں لگ گیا، کارخانوں میں لگ گیا، بیوی اور بچوں میں لگ گیا، سیر و سپاٹ میں لگ گیا، سیاحت میں لگ گیا، گھومنے اور پھرنے میں لگ گیا، عیاشی میں وہ مبتلا ہو گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور دوسرا اس کا کام یہ ہوا کہ وہ اپنی نفس پر چلنے لگا، اپنی نفس کا مطیع ہو گیا، جو اس کے دل نے کہا وہی کرنے لگا. اب آگے اللہ فرماتا ہے وہ شخص جو ایسا کرنے لگا، اس وقت ایسے لوگوں کی ہمارے درمیان، ہماری بستی، ہمارے سماج میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر بھرمار مچی ہوئی ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس شہر کی بھی، اپنے صوبے کے اندر آپ جس کو دیکھو، الا ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اور جو اس سے دور ہیں قرآن کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے اور ان آیات کو اپنی جھولی اور سینے کی دل کی جڑوں میں ڈالتے ہیں، اے اللہ ان جیسا ہم سب کو بنا دے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں، دنیا میں لت پت، آیتوں سے دور، اور اس کے علاوہ اپنی نفس کی پیروی، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی بہتات ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کتے ہوتے ہیں. کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتوں جیسے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اور یہی نہیں کہ کتا کہہ دیا، کتے کے اندر تو تمام خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کتوں کی ہسٹری بیان کرو گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ بھی کرتا، وہ بھی کرتا، اس کے یہ بھی فائدے، وہ بھی فائدے، کاٹ لے تو یہ نقصان، وہ نقصان تمام ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس کی ایک خصلت کا بھی ذکر کر دیا
اس کی کتے جیسے اور کتے میں جتنی خصلتیں ہیں اس کا ذکر کر دیا. آپ کہو گے کہ یار کیسے آج مولانا تقریر کر رہے ہیں کتوں اور جانوروں کی. یہ کتوں اور جانوروں کی تقریر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں، کسی کی حکایت نہیں، کسی کی قصہ گوئی نہیں، بلکہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے جیسے ہیں. اب کتے کی مثال سنو. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس کتے پر حملہ کرو تو بھی وہ ہانپے جانتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ زبان جیب باہر نکال کے ہا 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 کرتا رہتا ہے. اس کا اللہ نے ذکر کیا وہ ہا 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 کا. آپ غور سے دیکھو گے اس کی رال بھی ٹپکتی ہے، منہ پھاڑے ہوئے رہتا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا وہ ایسے ایسے کر رہا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا نا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کی خصلت ہے، اللہ نے رکھی ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو، لاٹھی سے مارو، ڈنڈے سے مارو، اینٹ سے مارو. یلہث، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپے. او تترکہ یلہث، اور اگر تم اس پر حملہ نہ کرو، اس کو یوں ہی چھوڑ دو، تب بھی وہ ہانپے. دونوں صورتوں میں وہ ہانپتا ہے. مارو بھگاؤ تب بھی کہیں بیٹھے گا تب ہانپے گا، اور جب تم نہ مارو بغیر مارے تب بھی دیکھو تب بھی ہانپے گا. اللہ نے کہا اے دنیا کے وہ لوگوں جنہوں نے قرآن کو میری آیتوں کو چھوڑا ہے، دنیا میں لت پت ہو گئے ہو، اپنی نفس کی اپنی مرضی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے ہو، اپنے دل کے رنگ رسیاں ہو گئے ہو. تم بالکل اس کتے جیسے ہو کہ جیسے وہ ہانپتا ہے، مارو تو بھی نہ مارو تو بھی. تم دنیا میں گھوم جاؤ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سنکھوں نوٹوں کی گڈیاں تمہارے ہاتھ آ جائیں، لیکن تم کتے کی طرح ہانپتے رہو گے. تمہیں کوئی مارے گا تب بھی کتے کی طرح تم ہانپو گے. جب تمہیں کوئی نہیں مارے گا تب بھی تمہاری زبان لپ لپائے گی، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، لیکن تمہارا ہانپنا بند نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہاری آنکھ مٹ جائے گی، ہم تمہاری رگ رگ سے تمہاری روح نکال لیں گے، تبھی تمہارا وہ ہانپنا بند ہوگا. اور جب تم میرے دربار میں آؤ گے تو تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی، سیدھے جہنم میں ٹھونس دیے جاؤ گے. کون ہے ہم میں جو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کرتے ہیں؟ غور کرو، تدبر کرو. ہم میں کوئی بھی ہو اگر ان چیزوں سے دور ہے تو پھر قرآن کو سینے سے لگاؤ، پڑھو مع ترجمے کے اور اس پر عمل کرو. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات اور بتا دوں، وقت ہو گیا. دوسری بات اور، آپ ایسا کب کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ حدیث سے ثابت ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، 4 راوی ہیں اور 5ویں حذیفہ ہیں جنہوں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7276. سمعت حذیفہ یقول، 4 راوی کہتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ، حذیفہ بن یمان، باپ کا نام یمان، ہم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. کیا سنا؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال. امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا ذکر ہے. ان الامانت، ہر آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سب سے بڑا اگر قوم کی طرف سے تحفہ ملا تو کیا ملا تھا؟ امانت دار ہیں یہ، یہی تو ملا تھا. اسی امانت کا ذکر ہے. ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اس امانت کا بیان تو سنو. ان الامانت، یہ زمین سے نہیں نکلی، اس کا کوئی درخت نہیں ہے، یہ بوئی نہیں جاتی، یہ سمندر کی جڑ میں نہیں پائی جاتی، یہ فضا میں ہوا میں خلا میں نہیں ہوتی، یہ کسی پہاڑ سے سلاجید کی طرح چھانٹ چھانٹ کر نہیں نکالی جاتی. کہاں سے آئی ہے؟ تم نے مومنوں اس کا پاس و لحاظ چھوڑ دیا ہے.
تم نے امانت کو پامال کر دیا ہے. امانت کو کیسے پامال کیا ہے وہ آگے سنو. اور یہ آئی کہاں سے؟ اس امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. ان الامانۃ نزلت من السماء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو امانت اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے. نزلت من السماء. آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان سے وحی نازل ہوئی، آسمان سے ہی امانت نازل ہوئی. لیکن آسمان سے جو وحی قرآن کی آیتوں کی شکل میں نازل ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن امانت کہاں نازل ہوئی؟ یہ سن لو اور غور و تدبر کر لو مسلمانوں، تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے. اللہ کا کرم دیکھو اس نے کیا کیا، تم اپنے اعمال دیکھو کہ تم نے کیا کیا. ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال. اللہ نے آسمان سے امانت کو نازل کیا جذر قلوب الرجال، بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں. ہمارے دلوں کی جڑوں میں مہربان ہو جاؤ. وہ کتنا اللہ مہربان ہے کہ اس نے دل میں نہیں قلوب الرجال ہو جاتا. ان الامانۃ نزلت من السماء فی قلوب الرجال. لیکن نہ ایک جملہ جذر کہتے ہیں جڑ کو. کسی بھی دنیا کی چیز کے ساتھ درخت ہو، پیڑ ہو، پودا ہو، جذر لگا دو گے تو جڑ ہو جائے گا. امانت نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال. دل کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر انسان کا دل نکال لو تولو تو میرے خیال سے 200-250 گرام سے زیادہ نہیں ہوتا ہوگا. اس 200-250 گرام دل میں بھی جڑ کا مقام اللہ نے بتایا کہ تمہارا دل جو ہے 250-200 گرام کا، اس کی جڑ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. ہم لوگ جو اچھی بات دل میں اتارتے اور بار بار جب یاد کرتے ہیں وہ دل کی جڑ میں بیٹھ جاتی ہے، مرتے دم تک انسان نہیں بھولتا. اللہ نے کہا کہ میں نے وہی بہترین جگہ پر اس امانت کو اتارا ہے. نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال. ہم نے بعض انسانوں کے، بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں امانت کو، ایمان کو، ایمانداری کو اتارا ہے. بات ختم نہیں ہوئی، بظاہر تو ہو گئی، اتار دیا، بات ختم ہو گئی. اب آگے سنو. نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال. اب دوسری چیز نازل ہو رہی ہے. ونزل القرآن. اسی حدیث میں ہے، یہ کوئی دوسری حدیث کا ٹکڑا نہیں، یہ دل کی جڑ میں اتری. اب دوسری ونزل القرآن. اور جب ہم نے پھر قرآن کو نازل کیا، فقرأوا القرآن. اور ان لوگوں نے جن کے دل کی جڑوں میں پہلے ہی سے ایمان، امانت داری اتری ہوئی تھی، انہوں نے جب اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا نا قرآن اور حدیث جہاں بھی پڑھو گے پڑھنے کا ذکر آئے گا تو ساتھ میں سمجھنا بھی ہوتا ہے. یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، یہ ہماری کم عقلی اور نادانی ہے. سمجھنا چاہیے. اور وہ سمجھتے تھے تبھی روتے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. اے انسانو تم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس آیت کو صحابہ کرام بار بار پڑھتے تھے. ایک صحابی کی نہیں، کئی صحابہ کرام کی ہسٹری ہے کہ ہچکی بھر بھر کر رو دیتے تھے. کبھی زمین پر بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر جاتے تھے. اس قرآن کو سمجھنے کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے. آج سروں سے نکل جاتا ہے، سر کے بہت اوپر سے اڑتا ہوا چڑیا کی طریقے سے نکل جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ گیا. یہ سمجھو کہ تب نہ سمجھ میں آئے گا. ونزل القرآن. پھر قرآن نازل ہوا. فقرأوا القرآن. اور جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا اور سمجھا، وعلموا من السنہ. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے طریقے کا علم حاصل کیا، اللہ کے کلام کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. ان دونوں کا جب علم آیا اور پہلے ہی سے دل کی جڑ میں امانت داری تھی تو ان کے اس ایمان میں بہت زیادہ طاقت آ گئی. اور ایسی طاقت آ گئی، دوسرے پورے باب کی حدیثیں پڑھتے جاؤ گے جس کا یا وقت نہیں تو آپ حیرت کرو گے. اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کامیابی دے دی، مکہ بھی تمہارا،
مدینہ بھی تمہارا، پورا عربستان تمہارا۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو۔ یہ ہے وہ چیز، قرآن کو ہمارے چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو دل کی جڑ میں امانت داری پڑی وہ بیکار ہے، وہ بیس ہے۔ اس کو کام میں جب لاؤ گے امانت داری کو، تبھی وہ کام میں آئے گا، تبھی تم میں طاقت آئے گی، ایمانی قوت۔ آج چوہیا سے ڈر جاتا ہے، اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، نیتا جی سے ڈر جاتا ہے، پولیس والے کے ڈنڈے سے ڈر جاتا ہے، دروگا جی سے ڈر جاتا ہے، نہ معلوم کیا کیا بتاؤں کس کس سے ڈر جاتا ہے۔ مومن ڈرتا نہیں، جو دل کی جڑ میں ایمان ہے اس کے اوپر ایسے سجا کے گلدستے کی طرح قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو رکھ کر کبھی دیکھ تو لو، تم کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرو گے، نہ سمندر سے، نہ پہاڑ سے، نہ شیر سے، نہ چیتے سے۔ ایک نہیں، ہزاروں صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، یہاں ایک ہے وہاں انیک ہیں، یہاں ہزار ہیں وہاں ہزاروں ہیں، یہاں لاکھ ہیں وہاں لاکھوں ہیں، یہاں نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ ڈھال ہے، وہاں سب کچھ ہے، لیکن ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ طاقت دی اس نے، لیکن وہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس حدیث کے 3 حدیث کے بعد چوتھی حدیث 7280 اس کا نمبر ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ ہوگا میرا انکار کرنے والا۔ جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو بتا دیجئے وہ کون ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا۔ اے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن لو، گرہ میں باندھ لو، اور اگر ایسا تمہارا کوئی عمل ہے اس کو توبہ کر کے چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے کبھی مت کرو۔ یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی اور میری روگردانی کرتا رہا وہ شخص ایسا ہے سمجھو اس نے میرا انکار کر دیا۔ آج اطاعت سے ہم سب الا ماشاءاللہ دور ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، ختنہ ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں محمد مصطفیٰ کا پاس و لحاظ نہیں رہتا، ہمیں اللہ کے فرمان کا پاس و لحاظ نہیں رہتا۔ مومنوں، قرآن کو ہاتھ میں لو، حدیث کو ہاتھ میں لو۔ وقت نہیں میں مزید آپ کے سامنے کچھ اور تشریح رکھ سکوں۔ آخری بات یہ کہہ کر، ایک تو ہم میں ایسے بداعمال لوگ ہیں، دوسرے ایک گروہ مسلمانوں میں سے ایک اور نکلا ہے، اس نے تو کھویا کر دیا اسلام کا، اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ ہم نے تو قرآن چھوڑ دیا، آیتیں چھوڑ دی، محمد کے فرمان چھوڑ دیے، بہت بڑا گناہ کیا جس کی آپ نے ابھی پوری تقریر اور بیان سنا۔ لیکن بعض بدترین لوگ اس روئے زمین پر ایسے گزرے اور آج بھی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو بالکل چھوڑا نہیں، بلکہ ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس میں ملاوٹ کر دی، کہیں سے آدھا کاٹ دیا، کہیں سے پونا کاٹ دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ فرقے جتنے آپ کو ملیں گے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مقلد۔ یہ آپ پوری دنیا میں گھوم جاؤ، جس کو رافضی تو مقلد اپنے امام کے، شیعہ تو مقلد اپنے امام کے، اور بھی تمام فرقے ہیں، میں کس کس کا نام لوں، مقلد۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ قرآن میں جس چیز کا کھنڈن ہے اس کو کہہ دیا یہ جائز ہے، قرآن میں جس چیز کو جائز قرار دیا کہہ دیا یہ حرام ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا تو رافضیت کا، شیعیت کا ہوا۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، جب جنگ میں جاتے تھے تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں جنگ میں رہتے ہیں، بیوی گھر پہ ہے، کچھ پریشانی اور دقت ہو جاتی ہے، جلدی جلدی ٹرانسفر کریے، ذرا سا 10-15 دن ادھر ہو، ہم کو بھیجیے، دوسری شفٹ بلا لیجیے، دوسرے ٹولے کو بلا لیجیے۔ حضور نے اس تکلیف کو محسوس کیا اور ایک مسئلہ اللہ نے نازل کر دیا، ایک معاملہ، اور جو بھی حضور کرتے تھے جب تک وحی نہ آ جاتی تھی تب تک نہیں کرتے تھے۔ کہا تم نکاح متعہ کر لیا کرو۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ کسی سے نکاح کرو، ایک مدت طے کر لو، 2 مہینے 4 مہینے، اور ایک اجرت طے کر لو، سونا چاندی پیسہ، جیسے 200 درہم 500 دینار جو بھی طے ہوا، 4 مہینے ہوئے، اس کو وہ پیسہ دیا، وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، کوئی گناہ نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان تھا۔ لیکن میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو حرام کر دیا، صاف حدیث موجود ہے۔ نکاح متعہ اے میری امت کے لوگوں اب تک جائز تھا، آج سے میں نے جائز کیا تھا اللہ کے حکم سے، آج سے میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے آج بھی ایسے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی، رافضیوں میں بھی، سعودی عرب میں بھی، مکے میں بھی، کہ دولت کے نشے میں وہ چور چور ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جا کر، انڈیا میں بھی، حیدرآباد وغیرہ میں جاؤ، آتے ہیں اسی کی آڑ لے کر جس کو منع کر دیا، نکاح متعہ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں ٹھوسے جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل پلٹ دیا کہ نہیں پلٹ دیا؟ بعض لوگ ایسے، اور ایک نے تو چھوڑا، ایک نے پلٹ دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے ان کو دور کرو میری نظروں سے۔ ایک اور بات سناؤں، پلٹ کی بھی پلٹ ہوتی ہے، ایک تو پلٹا اور پلٹ کے پھر پلٹا۔ کہتے ہیں نا اکھاڑے میں اس نے 2 کلمنڈی 2 بار چت کیا، بڑا جڑیلا پہلوان تھا، زبردست تھا، ایک پٹکی ماری، ذرا اٹھا، ایک اور مار دی۔ انہوں نے ایک تو نکاح متعہ حرام تھا، اس میں پٹکی ماری، اس کو جائز کر دیا، اس کی آڑ لے کر لوگ عیاشی کرتے ہیں۔ جو ہمارے اتر پردیش کے اندر سب سے زیادہ لکھنؤ میں تھے، انہوں نے دنگا اور فساد مچایا، تمام اہل سنت والجماعت کو قتل کیا۔ ان کا صاف کہنا ہے روئے زمین پر رافضیت اور شیعیت کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کو قتل کر کے اس زمین سے بالکل ختم کر دو، ورنہ تم پورے رافضی اور شیعہ نہیں ہو۔ ان کا یہ اصول ہے، کتابیں پڑھو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ انہوں نے نکاح متعہ جو حرام تھا جائز کیا، یہی نہیں بلکہ ایک اور بات رکھی، ایک آدمی ایک عورت سے نکاح متعہ کر رہا ہے، اس نے کیا مسئلہ نکالا کہ ایک عورت بیک وقت 5 مردوں سے نکاح متعہ کر سکتی ہے، 5 شوہر۔ ایک شوہر کا ٹائم فجر سے ظہر تک، دوسرے کا ٹائم ظہر سے عصر تک، تیسرے کا ٹائم عصر سے مغرب تک، چوتھے کا ٹائم مغرب سے عشاء تک، 5ویں کا ٹائم عشاء سے فجر تک۔ ایک عورت 5 شوہر۔ شیعیت کی رافضیت کی کتابیں تو اٹھا کر دیکھو، یہ تو ہم نے بہت بڑی بات بتائی، ہزاروں ایسی ہیں، کہاں تک سناؤں؟ انہی میں سے چند باتیں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں داخل ہو گئیں، ہمارے محلوں میں داخل ہو گئیں، محرم اور محرم کے پورے مہینے اور 10 تاریخ تک خاص طور سے داخل ہو گئیں، 12 ربیع الاول میں داخل ہو گئیں، ہمارے روزوں میں داخل ہو گئیں، ہماری نماز میں داخل ہو گئیں، نہ معلوم کہاں کہاں ہو گئیں۔ ان سب کو اگر دور کرنا چاہتے ہو، یہ گندگی سماج سے اپنے گھروں سے نکالنا چاہتے ہو، تو عہد کر لو، ہمیں کتاب اللہ کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پھر سے اٹھانا ہوگا، اور جیسے صحابہ نے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا اور عمل کیا، ویسے ہی آج بھی کرنا ہوگا، تبھی میرا مولا ہم سے راضی اور خوش ہوگا، اور تبھی ہم صحیح امتی کہلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا کہنے والے کو عمل کی توفیق